بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی امپارٹنٹ موضوع ہے۔ جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہم جو ہے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بازو فریکچر ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز جو ہیں اس پہ راڈ لگاتے ہیں یا وہ اینٹی بائیوٹک میڈیسن دیتے ہیں، اور یہ مہینوں سے سالوں تک جو ہے ہم اینٹی بائیوٹک کھاتے رہتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ جو ہے زخم جو ہے خشک نہیں ہوتے۔ کوئی آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہونے کے بعد جو ہے ہم سالہ سال اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنا پیسہ اور وقت جو ہے اپنا ضائع کرتے ہیں، اور ہم تندرست بھی نہیں ہوتے۔ اور ایسے بے شمار میرے پاس پیشنٹس آئے ہیں کہ حکیم صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں پروفیسر صاحب، فلاں کی ہم نے اتنی فیسیں بھری، فلاں ہم اپنا جو ہے نا کراچی گئے، اسلام آباد گئے، لاہور گئے، اور اینٹی بائیوٹک اتنی مہنگی مہنگی اینٹی بائیوٹک ڈاکٹرز نے لکھ کے دی ہیں، ہمیں آرام نہیں آیا۔ اب آپ ہمیں بتائیں زخم کیسے خشک ہوگا اندرونی، اور اندر ریشہ بھرا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو کس طلق جو ہے، کس طلق اسے کہتے ہیں، کس طلق، اور دوسرے نمبر پہ کشتہ سنگ جرات، اور تیسرے نمبر پہ آرد پنیر کا آٹا جو ہے، چوتھے نمبر پہ آپ چھلکا لے لیجئے، دار ہلد کا چھلکا، اور پانچویں نمبر پہ کتھا پان جو ہے، جسے IPW کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اس کا سفوف بنا لیں، برابر وزن میں لے لیجئے، اور 500 mg کے کیپسول بھر لیجئے، 2 کیپسول روزانہ پانی کے ساتھ لیجئے، 500 mg والے کیپسول۔ انشاءاللہ آپ کا اندرونی طور پہ جو ریشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پیپ ختم ہو جائے گی، زخم ختم ہو جائے گا، اور آپ تندرست ہوں گے، اور آپ کا وقت اور پیسہ بچ جائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں۔ ایسے میرے بہن بھائی جو مایوس ہیں، اینٹی بائیوٹک سے مایوس ہو گئے ہیں، تو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائیں۔